سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ انگلش میں بھی لکھیں گے، اردو میں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آج 185 آیت ہے 286 آیات میں سے۔ اب ہم اس ایک آیت کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے ان سب کے لیے دعا کریں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، اللہ ان کو بھی بٹھا سکتا ہے، لیکن آپ کی دعاؤں سے ہوگا۔ آپ ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارا قرآن کے حوالے سے معاون اور مددگار بنا دے، ان کو یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی اور ان کو سنانے کی اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج ہم انشاءاللہ روزوں سے قبل یہ آیت لیں گے اور پھر روزے کا جائزہ لیں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اور اس ماہ صیام میں ہمیں کیا کام کرنے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب تک قرآن کا سہارا نہیں لیں گے تو آپ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ یعنی ہمیں گائیڈ کرنے والا کون ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن میں اگر روزے کا حکم نہیں ہوتا تو میں اور آپ روزہ نہیں رکھتے، لیکن سب سے بڑا فرض جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہی دوسرے فرائض ہیں۔ روزہ ایک فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کو یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ فرض ہے، لیکن سب سے اولین فرض وہ کیا ہے؟ قرآن ختم کرنا فرض نہیں ہے، قرآن سمجھ کر کے پڑھنا فرض ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں اور کیا رائے قائم کریں گے، اس کو دیکھیں گے جی۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ سورۃ البقرہ کی کل آیات 286 ہے۔ اس میں جو 86 اس طرف ہے یہ مکی ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس میں جو 28 اس طرف ہے یہ مدنی ہے۔ دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ تمام صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید کی؟ 114 ہے۔ اس میں 28 جو ہے یہ مدنی ہے اور 86 کیا ہے؟ تو یہ فارمولہ یاد رہے گا آپ کو کیسے؟
کہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286 کو جو 3 ہے، یہ 86 ادھر بنے گا نا تو یہ مکی ہے. اگر یہ 8 کو 2 سے ملائیں گے تو 28، تو یہ مدنی ہوگا. اور دونوں کو ملاؤ گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 114. بہت آسان فارمولا بچوں کو سمجھانے کا. ایک استاد کو اگر یہ آ جائے تو اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے نمازیوں کو بھی ضرورت ہے کہ سورہ بقرہ کی، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں، نہیں ہے نا؟ اس لیے اس کا بھی سمجھنا ضروری ہے. لیکن یہ ایک طرف ہم آتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 286 آیات میں سے آج ایک سنگل آیت ہم لے رہے ہیں، ایک آیت. تو باقی کہاں 2 آیات ہیں؟ ایک آیت ہے. 185 آیت آپ کا لے رہے ہیں ہم لوگ، اور ایک آیت کے لیے آپ نے ٹائم دینا. اس پہ اگر ہم 10 سال بھی کوشش کریں گے تو 10 سال بھی اس ایک آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے تہیہ کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو ختم کیا جائے. اب ختم شروع ہو جائیں گے سارے. کوئی 5 روزہ ختم ہوگا، کوئی 10 روزہ ختم ہوگا، کوئی 20 روزہ ختم ہوگا، کوئی 27ویں روزہ ختم ضرور ہوگا، لیکن سمجھنا کہیں نہیں ہوگا. ہے یہ بات. یہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر بات ہوگی، ہم سمجھیں گے تب جب ہم قرآن کو ترجمے سے دیکھیں گے. شہر رمضان، شہر کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھا اردو میں شہر کہاں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ مہینے کے لیے. مہینے کے لیے ہمارے علاقوں میں جب کسی کو ہم اجرت دیتے ہیں نا تو اس کو مشاہرہ کہتے ہیں. کیا؟ مشاہرہ. کیا کہتے ہیں؟ مشاہرہ اس کو کہتے ہیں، یعنی منتھلی آپ کو کہتے ہیں. یہاں انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے نا، اسی لیے ان کو مشاہرہ بھول گئے. ان کو مشاہرہ یاد ہے، مشاعرہ یہ یاد ہے، شعر و شاعری، لیکن مشاہرہ یاد نہیں ہے. مشاہرہ کہتے ہیں ماہانہ. تو یہ جو شہر ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ماہ، مہینہ. مہینہ ہے، یہ پیش ظاہر کرتا ہے ایک کس کا؟ رمضان. رمضان مہینہ ہے وہ جو انزل نازل کیا گیا ہے. نازل کیا نہیں ہے، نازل کیا گیا ہے. اگر نازل کیا ہوتا تو یہ اس طرح ہوتا، انزلہ. کیا ہوتا؟ انزلہ. تو انزلہ یہ پاسٹ ایکٹیو ہے، پاسٹ ماضی. تو ماضی کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے حرف پر زبر اور آخر والے پر بھی زبر ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ پاسٹ ہوگا، ماضی ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پہ ہوگا شاہدہ، شین کے اوپر کیا ہے اور دال کے اوپر کیا ہے، تو یہ پاسٹ ماضی ہو گیا. اسی طریقے سے یہ انزلہ میں الف پہلے ہے، زبر پہلے، پھر آخر میں زبر ہے، باقی جو بھی ہے ان کو چھوڑ جائیں، لیکن یہ دونوں کیا ہونے چاہیے؟ زبر زبر. تو اگر اس کا ترجمہ ہم کریں نازل کیا، فی ہے اس میں کیا نازل کیا ہے؟ یہ قرآن. اب یہ کہاں ہے؟ اس میں ال لگا دی. انگریزی میں ہے دا قرآن، انگریزی میں تو پتہ چلتا ہے کیا آرٹیکل لگا ہوا ہے، لیکن اردو میں نہیں لگتا ہے. اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ تو حفیظ کے ترجمے دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن، یہ قرآن. ٹھیک ہے. اب آگے لکھیں کس پرپس کے لیے ہے قرآن، آگے یہ بتاتا ہے. کیا ہے یہ؟ ہدن. اچھا یہ ہدن میں 2 زبر ہے،
یہ دو زبر کامن کے لیے، یعنی ہر اس معاملے میں، ہر اس کام میں جو آپ کریں اس میں ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا. کیا کریں؟ ہدن، رہنما ہے، رہنما ہے، ہدایت ہے. کس کے لیے؟ للناس، لے کے معنی کے لیے، ال کے معنی آل انگریزی میں، اور ناس کے معنی لوگ، تمام انسانوں کے لیے. تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی ہر معاملے میں رہنما ہے، گھریلو معاملات میں، معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، انجینئرنگ میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، ہر میدان عمل میں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو اس میں، اس سے جو بھی ہدایت حاصل کروں جس فیلڈ میں. اب آگے لکھا ہوا ہے اس کی ہدایات کیسی ہے؟ وہ بینات، یہ بین کا جو لفظ ہے قرآن میں 523 ٹائم آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ 23 523 ٹائم یہ بین کا لفظ آیا ہے. اور ایک سورت جو ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ البینہ. اس لفظ کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ انگریزی میں لکھا ہے اینڈ کلیئر پروفس لکھا ہے. کیا ہے؟ یعنی مکمل وضاحت کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ وہ تفصیل کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ ہے، بالکل کلیئر ہے. یعنی ہم دیکھیں گے بالکل واضح ہے، مدلل ہے، مفصل ہے، اور واضح تعلیمات کے ساتھ ہے. من الہدا، تمام تر ہدایات، تمام تر قرآن کی ہدایات کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ آپ پورا مہینہ سنیں گے نا، اس لیے میں یہ آپ کو رکھا کہ اس کی تمام تر ہدایات، احکامات بالکل کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ خود لوگوں کو روشن راستہ دکھانے والی، یعنی ہر آیت میں روشنی ہے، ہر آیت میں کیا ہے؟ راستہ دکھانے والی ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ہدایت آپ پالیں گے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ والفرقان. فرقان کے معنی کیا ہے؟ انگریزی میں کرائٹیرین، دا کرائٹیرین، یعنی ہر ایک عمل کے پیچھے اس کا کیا کرائٹیریا ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ کلیئر کر دو. انگریزی کا جو لفظ ہے نا، میں ایسے نہیں استعمال کر رہا ہوں، اس میں ڈیپتھ ہے. اردو میں کیا ہوگا؟ فرق کرنے والا کلام. اب اس کو لائٹ لے لیں گے. فرق کرتا ہے، کس چیز میں فرق کرتا ہے؟ ہر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں. کہ جو کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو میں نے کتاب لکھی ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا؟ پھر میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ قرآن اس کا کرائٹیریا بتائے گا کہ اس پہ رائے میں لکھا ہے، اس کا اپنا مقصد یہ تھا، یہ کسی سے کچھ لے رہا تھا، یہ اپنی پاپولرٹی مانگ رہا تھا. یہ سارا کہ کون بتائے گا؟ لیکن یہ اس کو پتہ چلے گا جو قرآن کا مطالعہ کرے گا. اور مسلمان قرآن کا مطالعہ، مسلمان قرآن سے بالکل خالی ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ فٹ بال کو لوگ کیوں مارتے ہیں زیادہ؟ فٹ بال کو کک کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں، گول ہے، وہ اندر سے خالی ہے. اندر سے کیا ہے؟ اندر سے مٹکا خالی ہو تو ہر ایک آدمی جا. لیکن کہیں بلاک کو کسی نے ایسا کیا ہے، پتھر کو کیا ہے، اس کے مالکین کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں. لیکن مٹکے میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے.
اسی طرح فٹ بال کے اندر خالی ہر آدمی اس کو کیا کک لگائے گا؟ آج مسلمانوں کو ہر ملک کک کیوں لگا رہا کہ یہ ان کے اندر قرآن نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی قرآن ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ خلا آنے کے نتیجے میں ان کا وزن کیا ہو گیا؟ فٹ بال کی طرح ہو گیا. آپ بات سمجھ گئے مثال کو؟ یہ ذرا سمجھیں گے آپ کی یہ آیت جو ہم نے یہاں آدھی آیت پڑھی ہے، کوئی زیادہ 1/3 اس کو سمجھ نہیں. اب ایک ہی ہے قرآن کے لیے، اور جن کو زیادہ آ جائے وہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہے. یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ علماء جمع ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے. نو ڈونٹ وری، ہمیں خوشی ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے. یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ میں بھی ہوں اسی طرح، کیونکہ میں خیال کروں گا کہ یہ پڑھانے والا عالم ہے یا نہیں ہے، پھر یہ پتہ نہیں دیوبندی ہے یا نہیں ہے، پھر یہ بریلوی ہے یا نہیں ہے، یہ سنی ہے یا وہابی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے. اور کہیں گے کہ بھائی اگر قرآن کے اندر ایک لفظ کی غلطی ہو گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا. تو قرآن کے اوپر بائنڈنگ اتنی لگائی گئی ہے کہ قرآن کو سمجھو نہیں، اس کو کہا کرو الماری میں رکھ دو. سمجھو گے تو غلطی ہو جائے گی، اور غلطی کے نتیجے میں کہاں جاؤ گے؟ دوزخ. تو یہ نوجوان کہے گا یار یہ کیا ضرورت پڑی ہے، اس کو سمجھنا ہے. اگر ایک غلطی ہو گئی تو اس لیے لوگ اپنے ایمان کی خیر مانگتے ہیں، اور ایمان اندر ہے ہی نہیں. ایمان تو تب زیادہ مضبوط ہوگا جب قرآن ہمارے دل میں اندر داخل ہوگا. وہ داخل ہونے دیتے نہیں ہیں ہم لوگ. اب آپ دیکھیں ختم کتنا ہو رہا ہے قرآن کو. کوئی ایک آدمی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا. ہاں فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش یہ سب کیا کرتے ہیں؟ سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے. سب کچھ ہے تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اب آپ نے سمجھ لیے یہاں تک کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے. میں کہہ دوں مبارک تو نہیں لکھا ہوا ہے گا، مبارک تو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن مبارک کیسے ہے؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے، رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، خیر من الف شہر. اور وہ رات 1000 مہینوں سے، اگر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے تو پورا مہینہ کیسے ہوگا؟ اگر اس رات کو فضیلت اور برکت ملی ہے، کس وجہ سے ملی ہے؟ قرآن. تو مہینے کو برکت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. مجھے اور آپ کو برکت کہاں سے ملے گی؟ میں ابھی شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا، جب آ رہے تھے تو میں نے کہا یار لوگ جب میں کسی جگہ جاتا ہوں نا قلم خریدتا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا نہیں کہ قرآن کی کلاس لے رہا ہے، تو پورا ڈبہ مجھے فری میں دے دے گا. اور میں نے کہا میں غریب نہیں ہوں بھائی، میں یہ لے سکتا ہوں. وہ نہیں آپ جو کام کر رہے جی پلیز ہمارے. تو میں نے کہا یہ میری بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کارپینٹر سے کئی مرتبہ ہم یہاں اسکیل لائیں، یہاں سے اسکیل لے کے جاتے ہیں لوگ، بار بار لاتے ہیں ہم لوگ. اس اسکیل کے بارے میں نے ان سے کہا یار ہمیں شرم آتی. انہوں نے کہا آپ کو تو شرم آئے گی لیکن مجھے تو برکت ملے گی جتنی چوری ہو جائے. تو وہ اگر میں یہ قرآن کا نہ کرتا تو کیا وہ مجھے اسکیل دیتا؟ وہ اسکیل مجھے نہیں دے رہا ہے، وہ اسکیل مجھے نہیں دے رہا ہے، وہ قرآن کی برکت کو دے رہا ہے. تو قرآن کی برکت اگر سب میں آ گئی تو ہم بابرکت ہو جائیں گے دنیا میں یا نہیں؟ آج بے برکت کیوں ہے؟ ہم بے وزن کیوں ہیں؟ ہم اسلامی انقلاب کے نعرے لگا لگا کر کے تھک گئے، لیکن اس قرآن کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. جتنی میں کہہ رہا ہوں وہ خالی خولی دعوے ہیں. قرآن مجید پر ڈسکشن فورم نہیں ہے ان کے پاس. جب ڈسکشن نہیں ہے تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ مجھے بتائیں اس کو طریقہ. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا ایک عملی زندگی کا حصہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آئے گا مجھ سے قلم لے گا. وہ 20 سال میرے یہاں ہو رہے، آج تک مجھے جومان مسجد میں کوئی نہیں اٹھا کہ بھائی تم نہیں آوا، اب ہم شروع کرنے والے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہیں ہوا اس طرح؟
کہ پڑھاتے جاؤ باقی سنتے جائے. یہ دیکھیں اس قرآن کو، دیکھو ذرا اس کو، یہاں تک دیکھیں کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. کس مقصد کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے. یعنی گویا کہ تمام انسانوں کا منشور کیا ہوا سر؟ لائعمل کون سا ہوا؟ دستور حیات کون سا ہوا؟ تو پھر کسی پارٹی کو منشور بنانے کی ضرورت ہے؟ ہاں بتائیں نا. اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو اگر ہمارا منشور بالکل قرآن کے مطابق ہو گیا تو کیا جج بکے گا؟ عدالتوں میں بکاؤ مال نہیں آئے گا، پھر سب ایک ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیات بالکل واضح ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ مہینہ بڑا زبردست مہینہ جو تمہیں ملنے والا ہے، اس میں تمہارے لیے موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے. تو کیا کرو؟ فمن، فا کے معنی پس، من کے معنی جو شخص، شاہدہ شاہد موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں جو تم میں سے موجود ہو. کیا مقصد ہے؟ یعنی جس کسی کو بھی یہ مبارک مہینہ نصیب ہو جائے، جس شخص کو بھی یہ مہینہ نصیب ہو جائے تو اس کو موقع مل گیا، وہ جا کر کے اپنے گناہوں کی کیا کرے؟ تلافی کرے. کسی کے ساتھ ظلم کیا، اس سے جا کر جھک جائے، پیروں پہ ہاتھ رکھے، مجھے معاف کر دو. ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ماں باپ سے جا کر کے، کسی کا پیسہ کھایا ہے تو جا کر اس سے کہے یار میں غریب آدمی ہوں. یہ ساری چیزیں. تو یہ مہینہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک زبردست چانس ہے یا نہیں ہے؟ آگے دیکھیں یہ کس کا ہو گیا؟ فل یصم ہو. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کسی کو یہ مہینہ مل جائے تو فل یصم ہو. تو فا دیکھیں انگریزی میں لکھا ہوا ہے، فا کے معنی دین، لام کے لا کے معنی شڈ، یا کے معنی ہی. ٹھیک ہے، ہی کون ہے؟ یہ. اور سم کے معنی کیا ہے؟ روزہ رکھ لو. اور ہو کے معنی ان اٹ، اس کا. اب میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں اردو میں. فا کے معنی کیا ہوگا؟ پس. لام کے معنی کیا ہے؟ لازم ہے، چاہیے. کیا کریں؟ یا کے معنی یہ شخص. سم کے معنی روزہ نہیں، روزہ رکھ لے، رکھ لو. ایک آدمی کو روزہ رکھ لے. اور ہو کے معنی اس کا. اس کا کیا کریں؟ روزہ. لفظ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. اگر یہ ممبر سے میں تقریر کروں تو کیا میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے بورڈ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الذی علم بال. تو ہم مسواک کو زندہ کر رہے ہیں، قلم کو کہیں زندہ کیا آپ نے؟ ہاں، مسواک ادھر بھی لگا دیتے ہو، ادھر بھی لگا دیتے، ادھر بھی لگا دیتے. تو اس کو کہیں لگا کے دکھا دو بس میں. جبکہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہم نہیں کر رہے. مسواک کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں، یہ بتا دو آپ. لیکن اس کا تو حکم ہے یا نہیں ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر کیا کہا؟ علم بالقلم. ہے یا نہیں؟ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے آج تک مولوی صاحب کو قلم دیے گیسٹ کے طور پہ؟ نہیں دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب کر ہی نہیں رہے کام. جس دن مولوی صاحب قلم لے کر کے شروع ہو جائے گا، آپ بھی پاکٹ لائیں گے، وہ بھی شیخ صاحب آپ بھی لائیں گے، سب لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ لیکن کام ہو ہی نہیں رہا ہے. اس کو کون کرے گا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ سم، سم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ سوم سے. سوم. اور اسی طرح لفظ قوم.
اگر یہ قوم کو ہم قیام کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قیام ہو جائے گا. اگر اس کو ہم کہیں کہ قائم تو اوپر کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ صائم. صائم کے معنی کیا ہے؟ روزہ دار. روزہ رکھنا. بیٹھ جائیں ابھی نا، دیر ہو رہی. تو صوم صائم. صائم کے معنی کیا ہے؟ روزہ رکھنے والا. صائم عربی میں اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو مارکے کارزار کے لیے، جہاد کے لیے مالک کیا کر دیتا ہے؟ اس کو پے در پہ تربیت دے کر کے اس قابل بنا دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے کہ جب کہیں جنگ آ جائے تو اگر اس کو پیاس لگے تو پیاس کا بھی مقابلہ کرے، اگر کہیں بھوک لگ جائے تو بھوک کی حالت میں بھی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فوسطن به جمعا. تو یہ پھر دشمن کی فوج میں جان کی پرواہ کیے بغیر کیا کرتا ہے؟ تو اس گھوڑے کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے 6 مہینے تک. یہ مہینہ مجھے اور آپ کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ اپنے کانوں کی تربیت کر لو، اپنی زبان کی تربیت کر لو، اپنی آنکھ کی تربیت کر لو، اور دل و دماغ کی تربیت کرو. سر سے لے کر پیر تک تمہارا روزہ ہوگا. ہر ایک کی تربیت کرو، کیونکہ کل تم نے ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. وہ دشمن کون ہے؟ ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. ان دونوں کے معاملے میں ہم کیا شکست خوردہ ہیں. تو جب ہم من کی بات مانیں گے تو ہم رب کی نہیں مانیں گے. جب ہم شیطان کی بات مانیں گے ہم رب کی بات نہیں مانیں گے. تو اس شیطانی معاملے کو روکنے کے لیے کیا کر دیا؟ زبان کو قابو میں رکھنا، ہاتھوں کو قابو میں رکھنا. ان ہاتھوں کے ذریعے کہیں جعلی سائن نہیں کرنا، کوئی جعلی چیک پہ سائن نہیں کرنا. اس مہینے میں حلال چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا ہے. سب چیزیں حلال ہوں گی لیکن آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو جب اتنی تربیت ہو جائے کہ حلال چیزوں سے آدمی بچ جائے تو پھر 11 مہینوں میں وہ حرام کی طرف جائے گا. اس کی تربیت ہوگی. اس تربیت کے لیے کہا کہ تم روزہ رکھ لو. اب آگے دیکھ روزہ رکھنے کی اور ضرورت کیا ہے. ایک تک اب اللہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی یہ روزہ نہ رکھے. وہ کون ہے؟ ومن کان مریضا، اور جو شخص ہو بیمار، تو بیمار روزہ نہ رکھے، یا وہ سفر پر ہو. اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور ٹرین میں سب ایئر کنڈیشن ٹرین ہے تو آپ مولوی صاحب سے کہیں گے یار سب سہولتیں ہیں، کھانا بھی وقت پہ مل رہا ہے، ہاں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو روزہ رکھ لوں یا نہ رکھوں؟ مولوی صاحب نہ رکھو، کوئی بات نہیں. وہ کہے گا رکھ لو تو آپ رکھیں گے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ منع کر رہا ہے؟ کیونکہ روزے میں آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے. آپ نے ان کو جا کر کے پریشانی سے نکالنا ہے. اپنے عزیز و اقارب میں جو پسا ہوا پریشان حال ہے اس کو پریشانی سے خوشحالی میں لانا ہے. زکوٰۃ ملتان جا کر کے نہ دیں. زکوٰۃ اپنے محلے میں اپنے عزیز و اقارب میں جا کر اس ہاتھ سے دے دو، اس ہاتھوں کو پتہ نہ چلے. کسی کا بل زیادہ ہے تو اس کے بل میں معاونت کرو. کسی بچے کی فیس بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو بھر دیں. تو یہ کیا مریض یہ کام کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. وہ کسی کے گھر جا سکتا ہے، کسی کو معلومات کر سکتا ہے. وہ خود بیمار ہے، ہیلپ پر خود مانگ رہا ہے تو کسی کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ اسی طرح سفر پہ اگر وہ ہوائی جہاز میں ہو، شپ پہ ہو، بہت عیاشی کر رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کی خدمت. روزے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. یہ روزہ اس لیے آئے ہے. روزہ رکھ لیا. اور ہمارے ہاں روزے کا طریقہ کیا ہے سعودیہ میں کیا ہے کہ دن کو سونا ہے اور رات کو
اور ادھر بھی میرے خیال کراچی میں بھی کچھ اس طرح رواج آ گیا ہے. دیہاتوں میں نہیں ہے یہ معاملہ. دیہاتوں میں بیچارے تو وہ کوئی گھاس کاٹ رہا ہے, کوئی مکئی کاٹ رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں کراچی میں چونکہ کوئی زمینیں ہیں نہیں, ان کی تو زمینیں, تو یہاں جو لوگ سوتے ہیں دن کو, تو دن کو جو سو جائے گا وہ غریبوں کی مدد کیسے کرے گا؟ آپ بات سمجھ گئے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو, اچھا یہ دو زبر جو لگاتے ہیں نا, یہ کامن لفظ ہوتا ہے کہ کسی طرح کی مریض ہو, کسی طرح کا بھی, یعنی زکام والا مریض ہے, ٹی بی والا مریض ہے, کینسر والا مریض ہے, کوئی اینی ٹائپ مریض ہے. اور اسی طرح سفر بھی, ایک سفر تو نہیں ہے, کئی سفر ہوتے ہیں. کوئی پیدل سفر ہے, کوئی ہوائی جہاز میں جا رہا ہے, کوئی گاڑی میں جا رہا ہے. تو کوئی بھی مریض, کوئی بھی مسافر روزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے. وہ میں نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اللہ کا کلام نے بتا دیا تو آپ نے نہیں کرنا ہے. لیکن یہ 30 روزے یا جو گنتی کے روزے ہیں یہ پورے کرنے ہر صورت میں. جب آپ بیماری سے واپس آ جائیں, جب آپ مسافر سے سفر سے واپس ہو جائیں تو کیا کرو؟ فَعِدَّةٌ, پھر کیا کرو؟ پھر کمپلیٹ, پھر گنتی پوری کر لیں. من ایامن, دنوں میں سے, اخر دوسرے. اب ایامن کے معنی کیا ہے؟ دن. کہ جمعے کے دن آپ کو ضرورت پڑے تو جمعے کے دن رکھ لو, اتوار کو ہے اتوار کو رکھ لو. کوئی دن آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں, یہ قرآن نہیں بتا رہا ہے. قرآن نے کامن کر دیا کہ کوئی بھی دن آپ کو اچھا لگے, لیکن آپ نے پوری گنتی نہیں مکمل کرو گے تو سرٹیفکیٹ, ڈگری ول ناٹ بی ایوارڈیڈ, وہ نہیں ایوارڈ کریں گے آپ کو. اگر بی ایس میں, ایم بی اے, بی بی اے میں, ایم بی اے میں یا ایم بی بی ایس میں ایک پیپر رہ جائے تو آپ کو ڈگری ملے گی. یہاں پہ یہی ہے, اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ آپ دوسرے دنوں میں جا کر کے اس کو کمپلسری کریں. اور اس طرح میں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی پیپر رہ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر کے کر لیا, کینسل کر دیا پیپر, تو پھر اس کا بہت زیادہ ظلم ہے, پھر فیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا ہے کہ یہ گنتی دوسرے ایام میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم العسر, یرید چاہتا ہے کون؟ اللہ, بکم تمہارے ساتھ, اليسر آسانی, آسانی کرنا چاہتا ہے, اور نہیں چاہتا ہے بکم تمہارے ساتھ العسر سختی کرنا. تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کرنا ہرگز نہیں چاہتا ہے. اب آگے آخر میں دیکھیں, آخری جو لائن ہے, آیت ایک ہے لیکن کتنا ہمیں ذرا وہ کر دیا نا. اب آگے اللہ فرماتے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, ترجمے کو دیکھیں. واو کے معنی اور لام زیر لے کے معنی تاکہ, یہ تا کے معنی پیش کے ساتھ تم, اور آگے کملا, کمل کے معنی کیا ہے؟ مکمل کر لو. اور واو الف کس لیے؟ سب. تم سب جب اس مہینے میں تمام روزے مکمل کر لو. العدت, یہ گنتی, یہ گنتی تم کیا کر لو؟ مکمل کر لو. اچھا گنتی کس پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس پہ. مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟
30 ہوتے ہیں, 28 ہوتے ہیں یا 29, اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. مہینے کے اندر جو گنتی ہے اس کو پوری کر لیں. تو یہ کہا کہ گنتی جب پوری آپ مکمل کر لیں تو آپ نے یہ جو پورا مہینہ آپ نے لگایا ہے, آپ نے کس چیز سے ہدایت حاصل کی ہے؟ ہاں, قرآن سے نا. آپ قرآن کو سنتے رہے, قرآن کو پڑھتے رہے, غور کرتے رہے, تدبر کرتے رہے. مبارک بخت صاحب کے پاس آتے رہے کہ یار بتاؤ مجھے کیا کرے. تو یہ پھر کیا کرو گے, یہ میں یہاں سے دیکھتا ہوں. علامہ ہداکم, جو ہدایت تمہیں ملی ہے, علامہ اس کے بدلے کیا کرو, اللہ کی کیا کرو, کبریائی بیان کرو. کیا کرو, اللہ کی کبریائی بیان کرو. پورے مہینے میں آپ نے قرآن کا ساتھ دیا ہے, قرآن کو سمجھا ہے, قرآن کو پڑھا ہے, قرآن پہ غور کیا ہے. اب قرآن سے جو تمہیں ہدایت ملی ہے, اب قرآن ہی کہتا ہے کہ اب اللہ کو ہر محاذ پہ کیا کر دو, کبیر کر دو, بڑا کر دو. عدالت میں قرآن اللہ بڑا ہونا چاہیے, مکان آپ کے معاملات میں بڑا ہو, زمینداری میں بھی بڑا ہو, معیشت میں بھی بڑا ہو, حکمت میں بھی بڑا ہو, اور معاشرے کی ہر فیلڈ میں کیا کرو, اللہ کو کیا کرو. عدالت میں کیا ہو, عدالت میں بھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس قرآن کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرو گے پھر تو تم کافر ہو. کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ تم نے اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے تو آپ کفر کے چکر پہ آ گئے. اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بھی کافر ہوں. اور قرآن میں 4 مرتبہ اس طرح ہے, 3 مرتبہ آیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ ظالم بھی ہے, یہ فاسق بھی ہے, یہ کافر بھی ہے جو میرے قرآن کے مطابق پھر فیصلہ. تو آپ کو قرآن سے ہدایت ملی ہے تو سب سے بڑا ججمنٹ کرنے والا کون سا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. یہ ججمنٹ نہیں ہے, یہ فرقان. تو یہ قرآن جب آپ کی ہدایت مل گئی پوری امت کو تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے. قرآن کہا ہے اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین. وہ جو بھی رکوع کر رہے وہ تم بھی اس کے ساتھ کریں گے. جب امت مسلمہ قرآن کے قریب آئے گی, اور یہ کبھی بھی نہیں آئے گی بس یہ کہیں گے بھائی ہمارا کان کتا لے گیا, یہی چکر ہوگا, ہمیشہ یہی ہوگا. اس لیے اس قرآن کے قریب آنے نہیں دیتے. اگر قرآن کے قریب آ گیا نا کوئی بچہ تو اسے پوچھے گا یار جو پڑھانے والا تھا وہ عالم تھا؟ تو بچہ کہے یار پتہ نہیں عالم تھا یا نہیں. کہے گا یار پتہ ہے تمہیں وہ دیوبندی تھا یا نہیں تھا, وہ بریلوی تھا یا نہیں تھا, وہ سنی تھا یا شیعہ تھا, وہ وہابی تھا یا فلاں تھا. یہ پوچھیں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ کس مدرسے سے آیا تھا. اگر آپ نے کہا کہ وہ دیوبندی ہے تو کہ یار وہ دیوبندی, میں تو بریلوی ہے, ہم تو دیوبندی کو مانتے نہیں. اگر آپ نے کہا نہیں یار وہ تو وہابی ہے تو آپ کے وہابی سے تو ہماری دشمنی ہے. آپ نے کہا مودودی ہے تو کہ مودودی صاحب تو سند یافتہ ہی نہیں ہے, ہم تو سب اس کے دشمن ہیں. اگر آپ شیعوں کی کتاب لیں تو وہ شیعہ تھا تو پھر کہے گا شیعہ کے پاس تم بیٹھ گئے. تو وہ بچہ کہے گا, لڑکا کہے گا یار اب کس کے پاس جاؤ, اس سے بہتر یہ قرآن کو پڑھو ہی. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا قرآن مجید کا کوئی عالم نہیں ہے, یہ بتا دو آپ کو, کوئی بھی شخص قرآن کا عالم, سارے قرآن کے طالب علم ہے. وہ تقی عثمانی صاحب ہو وہ بھی قرآن کا طالب علم ہے, مفتی منیر الرحمان میرے گاؤں کا ہے وہ بھی طالب علم ہے, میں بھی طالب علم, میں ادنا اسٹوڈنٹ ہوں, وہ کچھ اونچے اسٹوڈنٹ ہے, بس اتنا ہی ہے. قرآن آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ جناب میں کس سے قرآن کو پڑھوں گا تو آپ کہیں گے کہ سارے طالب علم ہیں, ایک طالب علم کو ہم کھڑا کر دیں گے, وہ پڑھائے گا, ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ
کسی فرق کے پیچھے مت چلے، آپ اپنی فکر کو استعمال کریں۔ جس دن آپ نے فکر استعمال کیا تو قرآن یہی کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا یشعرون۔ اور قرآن مجید اشاروں کی زبان کرتا ہے، اشاروں سے بات کر رہا ہے۔ اور اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ تو یہ قرآن عقل مندوں کے لیے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ جو اپنی عقل کو استعمال کریں۔ تو کیا مجھے بتائیں گے آپ کہ روزوں میں قرآن کے لیے کتنے لوگ ہوں گے جو عقل استعمال کریں گے؟ ہاں جی، آپ میں سے کوئی مجھے سمجھا دیں۔ ہاں، یہ میں کراچی یونیورسٹی میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں، یہ میں پشاور یونیورسٹی میں بھی بات کر سکتا ہوں، وائس چانسلر سے بھی بات کر سکتا ہوں، آپ کے چانسلر گورنر سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ آؤ ذرا یہ بتاؤ، وہ کہے یہ کورس میں شامل ہی نہیں، کہ کورس میں یعنی 76 سال میں کورس میں یہ شامل نہیں ہوا۔ یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے یہ انتقام کوئی اور نہیں ہے، یہ صرف قرآن کو نصاب میں شامل کرنے کی سزا ہے۔ وہ یار یہ قرآن شامل ہو گیا، امت مسلمہ ایک ہو گئی، پھر کہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ان کو تو ڈیوائڈ رکھو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت تمہیں مل گئی ہے اب ہر محاذ پر اللہ کی کیا کرو۔ تو نعرہ تکبیر کون سا ہوگا؟ کس کا نعرہ ہوگا؟ تکبیر کس کے لیے؟ اللہ۔ ورنہ اگر یہ کریں گے تو بچے پھر اپنی قوم کے نعرے لگاتے جائیں گے، آپ خوش ہوتے جائیں۔ کوئی لال ٹوپی لگا کر کے وہ بن جائے گا، کوئی سفید ٹوپی لگائے گا، کوئی کیا پہچان اپنی بتا دے گا میں یہ ہوں۔ یہ قرآن پہچان صرف اپنی کراتا ہے، لوگوں کی پہچان کو ختم کرتا ہے۔ جب تم نے یہ کام شروع کیا تو اللہ فرماتے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم پھر میرے شکر گزار بندے بن گئے، پھر شکر گزار ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شکر گزار بنو۔